خاک آلود ہو۔ کس کا؟ شرابی کا، زانی کا، چور کا، بدماش کا۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کے لیے اللہ کے نبی 3 مرتبہ بد دعائیں کر رہے ہیں؟ اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب کس کا؟ جواب میں فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل نہ۔ سوچئے اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والوں، اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال کر الگ مکان لے کر اس میں رہائش دینے والوں کہ یہ میرے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس کو الگ رہائش دے دو۔ وہ بوڑھے تڑپتے رہے، نہ انہیں کوئی روٹی دینے والا ہو، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہو، نہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہو، خود بھی ان سے دور، بیوی بھی دور، بچے بھی دور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی والدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے شیخ ہو، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، سننا ذرا حسن بصری کے جملوں کو، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے 2 دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتا تھا، آج ایک دروازہ بند ہو گیا، اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں، ان کو بوڑھے خانے میں پھینک آنے والوں، آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے اور ایک کے فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے سروں سے یہ باغ ڈھل چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں، اپنی بیویوں کے لیے ماں سے ناراض ہونے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو، دوسری بیوی مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی، مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا، لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپتے گزر جائے گی، ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس ماں کی قدر کیجئے، اس باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولیے، اپنی زبان کو نرم کیجئے، ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے، اور اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہوا ہے یا ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ابھی زندہ ہیں، زندگی میں ہیں، اس موقع کو غنیمت جانو، ان سے فون کے ذریعے، خط کے ذریعے معافی مانگ کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو۔ کیوں؟ یہ ماں باپ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہے تو انشاءاللہ جنت کا سفر بڑا آسان ہے، اور اگر یہ ناراض ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں اور وہ ناراضگی
اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے کی دعوت پہ نہیں، اپنے حقوق پر ناراضگی ہے کہ آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر سمجھ لیجئے جہنم کا راستہ بہت آسان ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بابا میرا مال لے کر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بابا کو بلا لیا اور کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تو بیٹے کا مال لے کر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کون سے بچے ہیں؟ اس کی بوڑھی ماں ہے اور اس کی 2 بہنیں ہیں، میں اس کا مال اس کی ماں اور اس کی بہنوں پہ خرچ کرتا ہوں، میرے اور کون سے بچے ہیں، میں کن پہ خرچ کرتا ہوں؟ پھر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اپنے بیٹے کی طرف نظریں گاڑتا ہے، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو بیٹا تجھے بچپن سے میں پالتا آیا، تمہارا بچپن سے خرچہ میں اٹھاتا آیا، تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا آیا، کس لیے؟ اس بڑھاپے کی عمر کے لیے کہ تم ایک مقام پر پہنچو گے، اپنے باپ کا دست و بازو بنو گے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو گے، اس کی بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے۔ اگر تو میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کر سکتا تو ایک پڑوسی والا سلوک ہی کر لے، جو احسان بچپن سے لے کر آج تک میں نے تجھ پہ خرچ کیا ہے کم از کم میرا وہ احسان ہی لوٹا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو پکڑا اور کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ نے انسان کے ساتھ ایک اپنی زندگی کے اندر وہ سلوک کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کروا رہا، اس کے دانت نہیں ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے ہیں، یہ لقمہ اپنے منہ میں چبا کے اس کے منہ میں دیتا ہے اور پوچھنے والے سے پوچھتا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کہا جب تو اس کے پیٹ میں تھا اور اس کے پیٹ میں درد کی ایک لہر اٹھتی تھی، یہ تیری ساری خدمت اس ایک درد کی لہر کا بدلہ بھی نہیں دے سکے، کجا یہ کہ تو زندگی بھر کی اس کو بدلہ دینے کا سوچے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو اور رزق میں فراخی ہو، جو یہ چاہتا ہے میرا رزق اور وسیع ہو جائے اور آسان ہو جائے اور میری عمر میں برکت ہو جائے، میری عمر کے اندر اور اضافہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کا معاملہ کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور رزق کے اندر بھی برکتیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے 3 شخص سفر کر رہے، بارش آتی ہے، یہ جا کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں، غار میں پناہ لی، تیز ہوا چلتی ہے، اوپر سے ایک پتھر آتا ہے اور وہ پتھر آ کے ان کے غار کے منہ کو بند کر دیتا۔ انہوں نے زور لگانا تھا لگا لیا، چیخنا تھا چیخ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پتھر نہیں ہلا، یہ سمجھ گئے کہ بس اب یہ غار ہماری قبر کی دوسری صورت ہے۔ ان میں سے کہنے لگا کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرو، اللہ کے دربار میں سوال کرو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں یہاں سے نجات دے دے۔ ایک نے کہا اے اللہ میں اپنی کزن کے اوپر غلبہ پا چکا تھا، قابو پا چکا تھا، اور اس کی زبان سے آخری لمحات میں ایک جملہ نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ اس وقت مجھے اس گناہ سے تیرے ڈر نے روکا اور تیری رضا کے لیے میں اس گناہ سے دور ہو گیا، دنیا کی کوئی قوت مجھے نہیں روک سکتی تھی، میں پورا غلبہ اس پر پا چکا تھا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ سے منہ موڑا، اگر تجھے میرا عمل پسند ہے اور تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا ہے، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ میں نے مزدور کے ساتھ بھلائی کی، وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں کا کاروبار کیا اور یہ جتنا مال ہے یہ سارا اسی کا تھا، جب وہ دوبارہ آیا میں نے اس کو سارا لوٹا دیا۔ تیسرا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی بکریاں لے کے جاتا تھا، چرانے کے لیے جاتا تھا اور واپس آ کر اس کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنی ماں کو دیتا تھا، اپنے باپ کو دیتا تھا۔ بازار سے پھل لا کر چوری چھپے اپنی بیویوں کے کمروں میں دینے والوں،
बाजार से अच्छा अच्छा सामान लाकर खामोशी से बेगम के बेडरूम में पहुंचाने वालों के बाहर माँ को ना पता लगे, माँ को ना देना पड़े, तुमसे बढ़कर बदनसीब और कौन होगा। अरे ये माँ तो वो माँ है जो अपने आप को भूखा रख लेती थी, तुझे कभी भूखा नहीं सोने देती थी। इसे मांगना पड़ता तो मांग के तेरा पेट भर दिया करती थी, लेकिन भूख तेरी इसको बर्दाश्त न होती थी। आज बेगम मिल गई है तो माँ को भूल गए हो। खामोशी से अच्छे फल, अच्छी चीजें, अच्छा लिबास चोरी छुपे जाके अपनी बीवी के कमरे में देते हो और माँ के सारे हक को भूल जाते हो। अल्लाह में दूध निकाल के सबसे पहले अपने बाप को देता, अपनी माँ को देता। एक दिन मैं दूर चराने के लिए बकरियां ले गया, वापिस आया, दूध निकाला, अपने माँ बाप के सरहाने पर पहुंचा तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। ऐ अल्लाह, मैं वो प्याला लेके उनके सरहाने पे खड़ा रहा, यही उनका नाश्ता था, यही उनकी रात की थी। मैंने उनकी नींद खराब नहीं की, बूढ़े हैं, उठ गए तो शायद दोबारा नींद ना आए। और अल्लाह, मैंने माँ बाप को पिलाने से पहले अपने बच्चों को पिलाना मुनासिब ना समझा। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मेरे पाँव के अंदर बिलखते हुए तड़पते हुए सो गए, मैंने उनका रोना बिलखना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को देना बर्दाश्त। सुबह हुई, मेरे माँ बाप जागे, फिर मैंने दूध उनको पिलाया, उनको पिलाने के बाद मैंने अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह, अगर माँ बाप के साथ ये नेकी तेरे लिए मैंने की, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी रजा चाहिए थी। तुझे राजी करने के लिए अगर मैंने माँ बाप के साथ नेकी की, अल्लाह इस अमल का वास्ता है, हमें यहाँ से निकाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो पत्थर हट जाता है और ये तीनों बाहर आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें माँ बाप के साथ